السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس نے انسانیت کے لیے وہ کردار ادا کیا کہ ایسا کردار کوئی دوسرا انسان اور آ کے تاریخ میں کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ انسان کو اللہ نے تخلیق دیا، اس کی تخلیق کا ایک مقصد تھا جنت سے اس کو دنیا کی طرف بھیجا
اور دنیا میں ایسی زندگی بسر کرنے کا مطالبہ کیا جس زندگی کی بنا پہ انسان اپنی آخرت میں وہ مقام حاصل کر سکتا ہے جو مقام اس سے اس کے بابا کی معمولی غلطی کی بنا پہ چھینا گیا۔ انسان کو محروم جنت کیا گیا وہاں، اور پھر دنیا میں بھیجا کہ یہاں رہ کے ایسی زندگی بسر کرو جس زندگی کی بنا پہ تم اس کمی اور کوتاہی کا ازالہ کر سکو۔ اگر تم ایسا کردار ادا کرو گے دنیا میں تو پھر اللہ تمہیں اپنی اسی نعمت سے نوازے گا کو جنت کی صورت میں تمہارے لیے تھی۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر تمہاری بد نصیبی کہ وہاں بھی بطور سزا نکلے اور یہاں زندگی بسر کرنے کے بعد ایک لمبی سزا کے مستحق ٹھہرے۔ یہ زندگی جو آج ہم بسر کر رہے ہیں اس کے متعلق کسی کو علم نہیں، کتنے سانس لینے ہیں، کتنے لیل و نہار بسر کرنے ہیں، کتنے دنوں ماہ رہنا ہے، کتنے سال یہاں زندگی بسر کرنی ہے۔ آنے والا آتے ہی واپس چلا جاتا ہے، تو 10 سال 20 سال زندگی بسر کرتا ہے، کوئی 30 سال 40 سال زندگی بسر کرتا ہے، کوئی 100 سال کی زندگی بسر کرتا ہے، کوئی اس سے بڑھ کے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا؟ اس جہان کو چھوڑنا اور وہاں پہنچنا جہاں پہنچنے کے بعد وہاں ہی رہنا ہے، کہیں اور منتقل نہیں ہونا۔ اگر انسان کی سمجھ میں آئے تو کامیابی، کامرانی انسان جد و جہد اور کوشش سے حاصل کر سکتا ہے۔ دل میں اللہ کا خوف ہو، آخرت سامنے ہو، انجام اس کے پیش نگاہ ہو، تو پھر عین ممکن ہے کہ انسان اپنے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کر لے، اور نتیجتاً وہی عیش و بہار جس جیسی زندگی انسان دنیا میں کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا، اور اللہ اس کو قرآن میں بیان کر کے ہمیں قرآن پڑھنے کی نصیحت کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، تاکہ اس بات کا احساس ہو انسان کو کہ اس ساری کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور پھر بالآخر اس کا نتیجہ کیا ہے۔ انسان جنت سے نکلا آدم علیہ السلام کی صورت میں اور اماں حوا کی صورت میں، وہاں بھی شرمندگی کا اظہار کیا اپنی اس نافرمانی کی بنا پہ، یہاں دنیا پہ بھی آ کے آدم اور حوا روتے رہے، اللہ سے معافی چاہتے رہے،
اللہ سے رحمت کی درخواست کرتے رہے اور اپنی آل اور اولاد کو بھی اس طرف توجہ دلائی کہ تمہیں زندگی کیسے بسر کرنا ہے. اور پھر یہی نہیں کہ آدم علیہ السلام نے وہ کردار ادا کیا جس کردار کا اللہ مطالبہ کرتے تھے اور جس کے سبب وہاں داخل ہونا تھا جہاں سے ہمیں محروم کر دیا گیا. آدم علیہ السلام کی بات نہیں، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اور رسول انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے بھیجے، اور مقصود کیا تھا کہ اس کا تعلق اس کے خالق سے نہ ٹوٹے، یہ بھول نہ جائے کہ اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، اس کی جد و جہد میں کمی اور کوتاہی نہ آئے. اگر ایک قدم پہ آئی ہے نبی رہنمائی کے لیے موجود، پھر تھوڑی سی کمزوری آئی اور نبی آ گیا، یہاں تک کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کی طرف تشریف لائے اور اللہ نے کہا کہ یہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے میرا آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد پیغمبر کی ضرورت نہیں، رسول کی ضرورت نہیں. ہاں انسان کی رہنمائی کے لیے پھر بھی ضرورت ہے. تو ارشاد فرمایا اب نبی اور رسول نہیں آئیں گے، محمد سے تعلق رکھنے والے لوگ جو قرآن اور محمد رسول اللہ کو جانیں گے وہ اس کردار کو نبھائیں گے کہ انسانوں کی رہنمائی کریں، انہیں ترغیب دلائیں، انہیں بتلائیں کہ تمہیں کس طرح کی زندگی بسر کرنی ہے. اور یہ کمال ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے نبی نے ہماری زندگی کے ہر رخ میں، ہمارے ہر قدم پہ ایسی رہنمائی کی ہے کہ حق ادا کر دیا ہے اللہ کے اس کہنے کا کہ اس میرے محبوب کے بعد اب دنیا میں کسی نبی کی ضرورت نہیں، کسی رسول کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس میں کمال کی رہنمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی. کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک اٹھنے والا قدم، کوئی ایک سوچ پیدا ہونے والی، کوئی ایک خیال جس کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے رہنمائی نہ کی ہو کہ اس پہ عمل کرنے کے بعد تمہارے لیے جنت آسان ہو جاتی ہے. پچھلے خطبہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہم چھوٹی سمجھتے ہیں نا، یہ بہت عظیم ہیں. اعراض کرتا ہے انسان، جنت سے محروم ہو جاتا ہے، عمل کرتا ہے جنت کا وارث بن جاتا ہے. عرض کیا تھا کہ ہماری زندگی میں یہ سوچ، یہ فکر، یہ خیال کبھی پیدا نہیں ہوا کہ آپس کے تعلقات میں اپنے معاشرہ کو باوقار معاشرہ بنانے میں کون کون سا کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے. عرض کیا تھا کہ بہت ضروری ہے کہ انسان کسی انسان سے ملنا چاہے تو اس کے دروازے پہ جائے، اور دروازے پہ جا کے انسان سے ملنے کی خواہش پیدا کرتا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوں ایسے کرو. اور عرض کیا تھا کہ کس طرح انسان کو اپنی زندگی میں اپنے معاشرے کو باوقار معاشرہ بنانے کے لیے
کسی کے پاس جانے کی اجازت کی کتنی ضروری ہے. اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی کی. جب تک معاشرہ اس سوچ سے وابستہ نہ ہوا، انسانی عظمت کے اس وقار کو نہیں پا سکا. اور جب رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو، ہر اٹھنے والے قدم کو، ہر ارشاد کو اپنی زندگی کے لیے اوڑھنا اور بچھونا بنایا، تو معاشرے کے لیے وہ محمد رسول اللہ کا پیغام رحمت بن گیا. ایک اور چیز جو ہمارے لیے بہت معمولی ہے، لیکن وہ معمولی نہیں، ہماری جنت کے لیے وہ بہت ضروری ہے. کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بسرار بتقرار رہنمائی کی ہے کہ اس کو اختیار کرو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس کو پیش نگاہ رکھو. اس سے اعراض تمہارے معاشرے کی تباہی اور اس پہ عمل کرنا تمہارے معاشرے کے لیے اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب. اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے، حکم دیا انسان کو کس بات کا؟ جس کا ہمیں احساس نہیں، ہم نے کبھی غور نہیں کیا اس پہ، اس کو کبھی پیش نگاہ نہیں رکھا. اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ دیکھو، اپنے معاشرہ کو بہترین معاشرہ بنانے کے لیے اور آپس میں قرابت پیدا کرنے کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے اس عمل کو اپنانا تمہارے لیے بہت ضروری ہے. عمل کیا ہے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر کوئی تمہارا بھائی، تمہارا دوست، تمہارا تعلق دار تمہیں دعا دیتا ہے سلام کی صورت میں، تو اس کو جواب اس سے بہتر دو، اور اگر ایسا ممکن نہیں تو کم از کم ویسے ہی لوٹا دو. یہ کیا ہے؟ جو ہمارے لیے سبب رحمت اور معاشرے میں محبت اور پیار کی بنیاد، وہ ایک دوسرے کو سلام کہنا ہے. اور یہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں السلام علیکم، یہ وہ دعا ہے جس دعا کو پیدا ہوتے ہی آدم علیہ السلام کو سکھلایا گیا، اور یہ انسانیت کی بنیاد ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی طرف لوگوں کو بلایا، رسالت کا دعویٰ کیا، تو لوگ اختلاف کرتے ہیں. مکہ میں کوہرام بپا ہوا، اپنے بیگانے سب دشمن بن گئے. اور ہوا کیا ہے؟ یہ کہ محمد توحید کی دعوت دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے تمام معبود باطل ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے. اگر کچھ کر سکتا ہے، اگر کوئی طاقتور ہے، اگر کوئی توانا ہے، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. ان کے اختیار میں تو کچھ نہیں. اور عرب کے لوگوں نے یہ تو سنا ہی نہیں تھا. ان کے پاس آج تک اللہ کا کوئی پیغامبر ہی نہیں آیا تھا، اللہ کا کوئی رہنما نہیں آیا تھا. ان کو تو احساس ہی نہیں تھا.
کہ اللہ بھی کوئی ایسی شخصیت ہے؟ ان کو تو علم ہی نہیں تھا. آسمان سے رہنمائی کی صورت میں اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کی معرفت. اس انسان کو احساس نہیں تھا، عرب کا رہنے والا، اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان سے قولوا لا الہ الا اللہ ایک طوفان بپا ہوا، یہاں تک کہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مخالفت کی بنا پہ مکہ کو چھوڑنا پڑا. مدینہ آئے، یہاں اہل علم یہودی تھے جو یہ پرچار کیا کرتے تھے کہ ایک آنے والا آئے گا، اس کی قیادت میں ہم آگے بڑھیں گے اور زمین سے شرک کو نابود کر دیا جائے گا. یہ ان کی سوچ تھی. اہل مدینہ کو اس کا علم تھا. جب وہ آیا تو یہودی تو پریشان ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ انبیاء کا آنا بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے. بنی اسرائیل سے باہر کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا، اور یہ آنے والا بنی اسرائیل سے نہیں بنی اسماعیل سے آیا تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم محروم ہو گئے. اس لیے انتہا درجے کی مخالفت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں نے کی تھی. یہود نے، ان کے احبار، ان کے علماء، ان کے بڑے بڑے شہر علم رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو پڑھا کے بھیجتے تھے. ایک بہت بڑا فاضل آدمی ہے، تورات انجیل زبور کا عالم، جس کے علم کا تہلکہ بچا ہوا ہے. ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دوست و احباب ساتھیوں کے سامنے پریشان کیا جائے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی ایسی شخصیت بھی ہے جس کے پاس اتنا علم ہے کہ محمد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ سوالات تیار کیے، محنت کی. سبب کیا تھا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوال کر کے محمد رسول اللہ کو پریشان کیا جائے. اس کا نام عبداللہ تھا، یہ سلام کا بیٹا تھا، بہت بڑا فاضل، یہودیوں کا بہت بڑا علم والا، جس کے متعلق سوال کیا جاتا تو یہودی مؤدب ہو جاتے. یہ تو ہمارا بہت بڑا فاضل ہے، بہت بڑا عالم ہے. یہ عالم، یہ فاضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے آتا ہے کہ ان کے صحابہ پہ یہ ظاہر کیا جائے کہ یہی نہیں بلکہ کوئی اور بھی ہے، اور محمد اللہ کا رسول نہیں ہے. سر مختلف سوال جمع کیے اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو واعظ کر رہے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، محمد رسول اللہ کے غلام سامنے ہیں، ان کو واعظ کیا جا رہا ہے، تبلیغ کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے. عبداللہ بن سلام آئے، وہ بھی ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے کہ جب محمد اپنے واعظ سے فارغ ہوں گے، لوگ سارے اکٹھے ہو گئے ہوں گے تو پھر بات کریں گے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ واعظ جاری رکھے ہوئے. افشوا السلام، کیا واعظ کر رہے ہیں کہ لوگوں آپس میں سلام عام کہا کرو. افشوا السلام، ایک دوسرے کو دعا دو، اس کو اللہ کی حفاظت میں دو.
اللہ کی سلامتی کی دعا مانگو اس کے لیے، اور خوب پھیلاؤ سلام کو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ واز کر رہے ہیں، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوسرے کو کھانے کی دعوت دیا کرو۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ عام لوگوں کے سامنے تو نہ تھا، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ یہ محمد کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا انقلابی پیغام کہ اگر لوگ اس پہ عمل کر لیں تو وہ معاشرہ جنت نظیر معاشرہ بن جاتا ہے۔ اور مقصود بھی نبی کائنات محمد رسول اللہ یہی تھا، افشوا السلام۔ اگر میں کسی کو دعا دیتا ہوں، کوئی مجھے دعا دیتا ہے، ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں، تو جتنی ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں جس محبت پیار اور عقیدت سے، اتنا ہی وہ ایک دوسرے کے دل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہا افشوا السلام، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوسرے کو کھانے کی دعوت دیا کرو۔ یعنی پیغام محمد رسول اللہ کا کیا ہے، جس کے ہم دن رات باغی ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف توجہ دیتے ہیں تو جان چھڑاتے ہیں کہ کسی کو کھانے کی دعوت نہ دی جا سکے۔ کھا رہے ہیں، بازار میں بیٹھے کھا رہے ہیں، کوئی دوست ساتھی بھائی آتا ہے تو آنکھیں چراتے ہیں کہ اس کو دعوت نہ دینی پڑے۔ فرمایا اطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانے کی دعوت دیا کرو۔ صلوا باللیل والناس نیام، رات کی تاریکی میں اٹھ کے اپنے اللہ کے حضور حاضری دیا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ تدخلوا الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کیا ہے؟ سلام کو عام کرو، کھانے کی دعوت دو، اللہ کے حضور قیام کرو رات کی تاریکی میں۔ اس کا سبب اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واز تھا جو اللہ کے نبی واز کر رہے تھے، اور وہ شخص جو رحمت کائنات کو پریشان کرنے کے لیے سوال تیار کر کے لایا تھا، کائنات کے آقا کا یہ واز سن کے اسلام قبول کر لیتا ہے، کہتا ہے محمد تم واقعی اللہ کے نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس سے پہچان ہوئی؟ اس واز سے افشوا السلام، سلام کہا کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، جان نہ چھڑایا کرو بلکہ کوشش کیا کرو اپنے کسی بھائی کو، اپنے کسی تعلق دار کو، اپنے کسی رشتہ دار کو، اپنے کسی دوست کو کھانے کی دعوت دو۔ تم کھا رہے ہو، بازار میں بیٹھے ہو، دکان میں بیٹھے ہو، فرق کوئی نہیں پڑتا۔ ارشاد فرماتے ہیں اطعموا، تمہارا سلام کہنا، ایک دوسرے کو کھانے کی دعوت دینا تمہارے دلوں میں محبت پیدا کرے گا اور تمہارا معاشرہ بہترین معاشرہ بن جائے گا۔ یہ سلام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے تخلیق پاتے ہی پہلا حکم جو آدم علیہ السلام کو دیا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ آدم، وہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جا کے کہو السلام علیکم، اور جب تم اس کو سلام کہو نا تو وہ جو جواب دیں وہ جواب غور سے سننا، یہی سلام تیری اولاد میں قیامت تک چلے گا۔ آدم علیہ السلام گئے، السلام علیکم کہا، ان کا علیک السلام ورحمت اللہ۔ آدم علیہ السلام کو سلام کا جواب دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آدم، یہ تیرا سلام کہنا، ان کا سلام کا جواب دینا، یہ تیری آل اور اولاد کے لیے
ہمیشہ کے لیے ایک عظیم دعا کی صورت میں تمہارے اندر چلے گا. اس کو اختیار کرنا ہے. اور اس کو اختیار کیا آدم علیہ السلام نے. اولاد آدم نے کب تک چلتا رہا، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ تمام ملتیں، تمام اقوام اس دعائیہ کلمات سے محروم ہو گئے. کوئی کسی طرح ایک دوسرے کو دعا دیتا ہے، کوئی کسی طرح ایک دوسرے کو دعا دیتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ تمہاری اولاد کے لیے دعائیہ کلمات ہیں. واس کرو، انہیں سمجھاؤ، نصیحت کرو اور اس کو اپناؤ. آدم علیہ السلام کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیری اولاد کے لیے ایک عظیم دعا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے. اور یہ دعائیہ کلمات نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول انسانیت میں قائم رکھے گئے، رواج دیا گیا. نہ صرف یہ بلکہ یہی سلام، یہی دعا فرشتوں میں بھی باقاعدہ چل رہی ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. اما عائشہ صدیقہ بھی ہیں. جبریل آئے، اللہ کے نبی عائشہ صدیقہ سے مخاطب ہوئے. عائشہ، ھذا جبریل یقرأ علیک السلام. یہ جبریل ہیں عائشہ، یہ تمہیں سلام کہتے ہیں. یعنی نبی کائنات محمد رسول اللہ تک جب بھی فرشتے کو اس کی ضرورت پیش آئی تو فرشتے نے السلام علیکم ہی کہا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جبریل تمہیں سلام کہتا ہے. وعلیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. عائشہ صدیقہ طاہرہ و مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبریل کی سلام سن کے اس کو جواب دیتے ہیں. اور جواب کن الفاظ میں؟ کہ ایک تو یہ کہ جبریل پہ سلام ہو، اس پہ اللہ کی رحمت ہو اور اس پہ اللہ کی برکت ہو. یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبریل کے سلام کے جواب میں جواب دیا تو یہ قرآن کے اس فرمان کے مطابق تھا کہ جو تم کو سلام کہتا ہے اس سے بہتر سلام دو، اور اگر تم بہتر نہیں دے سکتے تو کم از کم ویسا تو دو. غور فرمائیں، یہ سیدہ کائنات سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی ہیں. لیکن کونین کے آقا محمد رسول اللہ ایسی عظیم رحمت ہے قوم کے لیے کہ ان سے بڑھ کے رحمت انسان کے لیے اللہ نے کوئی دوسری تخلیق ہی نہیں دی. نبی کائنات محمد رسول اللہ انسان کو، خاص اپنی امت کو کبھی بھی نہیں بھولے، ہر وقت یاد رکھا ہے. جبریل نے سلام کہا، اللہ کے نبی نے عائشہ کو کہا، عائشہ نے اس کا جواب دیا علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. لیکن کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخصیت اس دعا سے محروم رہ گئی، اور میرے آقا محروم رہنے نہیں دینا چاہتے. جبریل نے سلام کہا ہے، جبریل کو سلام کا جواب دیا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کوئی آ کے یہ پیغام دے کہ فلاں آدمی تمہیں سلام کہتا ہے تو اس کا جواب دو علیکہ وعلیہ السلام ورحمت اللہ. اور دعا لانے والے، سلام کا پیغام لانے والے، اللہ کی سلامتی تجھ پہ بھی نازل ہو، جس نے سلام بھیجا اس پہ بھی نازل ہو. سوچا کبھی ہم نے؟ اور یہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ انسانیت کے لیے رحمت ہیں، اور اتنی بڑی رحمت کہ جس کو ہم ماپ تول نہیں سکتے. حق تھا جو عائشہ صدیقہ کو
دعا دیتا ہے، صدیقہ اس کو دعا دیتی ہیں، لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی شامل کیا جو یہ دعائیہ کلمات لے کے آ رہا تھا کہ علیکہ وعلیہ السلام، تجھ پہ بھی سلامتی ہو اور سلام بھیجنے والے پہ بھی سلامتی ہو۔ ہمارے بھی اسلام یہ ہے نہیں، اور پہلی ملتوں نے تو چھوڑ دیا، ہم بھی چھوڑے بیٹھے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ صباح الخیر، صباح الخیر، اور بڑے پڑھے لکھے جن کی ناک پہ اردو پنجابی بیٹھتی نہیں، وہ ٹوٹ ہیں، غلامانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ دفع ہو گیا یہاں سے انگریز، لیکن ان کی غلامی اب بھی موجود ہے۔ گڈ نائٹ ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ انگریز کا وہ پیغام، وہ کردار، وہ عمل جو اس نے اختیار کیا، آج کا بد نصیب انسان اس پیغام کو قبول کرتا ہے جو سرتا پاش کے لیے رحمت تھی، جو رب کا پیغام تھا، جو رسول کی سنت تھی۔ یہ بد نصیب آدمی اس کو بھول گیا ہے۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ کہ تجھ پہ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ تجھے پریشانیوں سے محفوظ رکھے، اللہ تجھ پہ رحمتیں کرے۔ یہ پیغام تھا رب کا اس قوم کے لیے کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو یہ کہو السلام علیکم، اللہ کی سلامتی نازل ہو تم پہ، اللہ کی رحمت نازل ہو تمہیں، اللہ حفاظت کرے تمہاری، اللہ بلاؤں سے بچائے تمہیں۔ السلام علیکم کا مطلب ہی تو اللہ کے نبی نے کیا اشارہ؟ افشوا السلام، اس کو پھیلاؤ، آگے بڑھاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ۔ سلام سلام تمہارے معاشرے میں ہو۔ افشوا السلام کا مطلب یہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام اللہ کی طرف سے، میں نے عرض کیا نا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا تھا یہ تمہاری اولاد میں چلتا رہے گا اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ وہی ملت اسلامیہ ہے، وہی ملت حنفیہ ہے جو آقا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو اپناتے ہیں اور اس کو آگے چلاتے ہیں۔ اللہ کا مطالبہ ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی کی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت ترغیب دلائی ہے اس کی طرف، سلام کہنے کی طرف، جس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ اکثر لوگ آتے ہیں، اکثر ملتے ہیں، سلام والی بات ہی کوئی نہیں، لیکن اس کی حیثیت، اس کی شناخت اگر جاننی ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا کرنا پڑتا ہے، ان کی سنت کو دیکھنا پڑتا ہے، ان کی حدیث کو دیکھنا پڑتا ہے، قرآن کا مطالبہ کرنا پڑتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ جو السلام علیکم کہتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنہ۔ کن لوگوں کو کہا محمد رسول اللہ نے؟ کافروں کو تو یہ بات نہیں کر رہے تھے، مومنوں کا اجتماع تھا، مومنوں کی مجلس تھی، ان کو کہا مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کون؟ کس کی بات ہے؟ وہ ہماری پنجابی مثال مشہور ہے نا، کہنا تھی نو تے سمجھانا نو نو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے صحابہ ایسے تھے کہ ان کو یہ پیغام دیا جائے اس تختہ عرش پہ آدم سے لے کر قیامت تک دوبارہ ایسے انسان پیدا نہیں ہو سکتے جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کی صورت میں اللہ نے پیدا کیے تھے۔ تو اللہ کے نبی ان کو کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنہ، جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، اور ہم نے تو جھونگے مونگے میں لینی ہے، جنت تو محمد رسول اللہ کے صحابہ کے لیے اللہ نے بنائی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی ان کو کہتے ہیں کہ لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، ایماندار تو وہ ہیں، غور کرنے والی باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں نا،
اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم بھول گئے اسلام کو. اللہ کی قسم ہم تباہی اور بربادی اسی بنا پہ اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں اور اس کا شکار رہتے ہیں کہ ہم نے محمد رسول اللہ کی سنت کو پسے پوچھ ڈالا ہوا ہے. ہماری تباہی اور بربادی کی بنیاد یہ ہے. حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ. اس کا مقصد کیا ہے کہ ایمان کا تو ہر بات بھی اظہار کرتا ہے. میں بھی کہتا ہوں، کون ہے مجھے کہنے والا تیرے ایمان میں کمی ہے، تو ایماندار نہیں ہے؟ میں ایماندار ہوں، ہر کوئی کہتا ہے. لیکن محمد رسول نے اس کو نہیں مانا. ان کو کہا جن کے ایمان کی قسم اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ. یہ ایمان لانا کیا ہے؟ یعنی انسان کی سوچ، فہم، فکر، خیال میں کچھ نہ رہے، اگر رہے تو اللہ اور اللہ کا رسول رہے. یہ ہے ایمان. حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور میرے صحابہ تم مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. ان کو کہا جا رہا ہے، میں بار بار یس کر رہا ہوں، آپ غور کرتے ہیں میری بات پہ. کن کو کہا محمد رسول اللہ نے؟ جن کے اسلام کی، جس کے ایمان کی اللہ قرآن میں بات کرتا ہے. آمنوا کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے. تو اللہ قرآن میں کہتا ہے، تو ان کو کہتے ہیں محمد رسول اللہ. حتی تحابوا، کبھی ہم نے بھی سوچا ہے؟ آئیے غور کرتے ہیں، اپنے دامن میں جھانکے، وقت تھوڑا رہ گیا ہے، پتہ نہیں قیامت کب آ جاتی ہے. پیسیوں نہیں، سینکڑوں قیامت کی علامات وقوع پا چکی ہیں. اب تو بڑی بڑی چند رہ گئی ہیں. دیر کر لیا ہم نے. اللہ کہتے ہیں قرآن کی طرف آؤ، محمد کی طرف آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے تعلق پیدا کرنا، ان سے رشتہ پیدا کرنا، ان میں دلچسپی لینی، قرآن کو پڑھنا، محمد رسول اللہ کو سننا، ایمان کی علامت ہے. ایمان اس کو کہتے ہیں. اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ایماندار نہیں ہو سکتے حتی تحابوا، یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرو. کتنی محبت کرتے ہیں ہم؟ یعنی غیر سے ہمیں پیار ہے، محبت ہے. اب پوری دنیا کو سامنے رکھو، 56 اسلامی ممالک، ان اسلامی ممالک کی تحقیق کریں، آپ تجسس سے کام لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان سے مسلمان ممالک اتنی محبت نہیں رکھتے جتنی ہندوستان سے رکھتے ہیں. ان کے کاروبار ہندوستان سے وابستہ ہیں، ان کے تعلقات تمام تعلقات کو توڑ دیتے ہیں، رشتہ اسلام سے منہ موڑ لیتے ہیں. ظلم و جبر اور تشدد ہو رہا ہے کشمیریوں پہ. ان کی عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، ان کی بچیوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، ان کے بوڑھوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے، ان کے نوجوانوں کو قتل کیا جاتا ہے. لیکن ہے کوئی ملک ایسا اسلامی جو احتجاج کرے؟ یہ بد نصیب ایٹمی طاقت چوہوں کی طرح دبکے رہتے ہیں ہندوستان کے سامنے، جرأت نہیں کرتے. تمہارے اندر محبت ہے کسی مسلمان کے لیے؟ اور کشمیری بیٹی کے لیے تیرے دل میں، میرے دل میں کوئی محبت ہے؟ کوئی تڑپ ہے؟ میں کسی کو کہتا ہوں، میں آواز بلند کرتا ہوں، میں چیختا ہوں، میں چلاتا ہوں؟ نہیں. بس کیا ہے؟
انانیت، نفس پرستی اپنا آپ سامنے ہے. سارے ممالک مسلمانوں کے ممالک تو کہلاتے ہیں، مسلمان دراصل یہ نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ تم مومن نہیں بن سکتے حتی تحابو، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو. جیو مومن کے لیے، مرو مومن کے لیے. تیرے دل میں مومن کی محبت ہو، تیرے دل میں مومن سے پیار ہو، تیرے دل میں مومن کے لیے تڑپ ہو، تبھی بات بنتی ہے جو اللہ نے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حتی تحابو. صحابہ خاموش ہیں، بڑی توجہ سے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن رہے ہیں. خاموش صحابہ کو ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسا عمل بتلاؤں جس عمل کو کر لینے پہ تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی. لا تؤمنوا حتی تحابوا. پریشان صحابہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھیں اٹھی ہوئی ہیں. فرمایا تمہیں بتلاؤں ایسا عمل جس عمل کے کرنے پہ تم ایک دوسرے سے محبت شروع کر دو گے. ہاں اللہ کے نبی. فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں خوب ایک دوسرے کو سلام کہا کرو. اور افشوا السلام بینکم کا مطلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتلایا ہے. کیا ارشاد فرمایا اگر تم اپنے بھائی سے ملتی ہو نا تو درمیان میں پردہ آ گیا ہے. تم بھائی سے ملے ہو، سلام تم نے کہا ہے، درمیان میں ستون آ گیا ہے. تم بھائی سے ملے ہو، سلام تم نے کہا ہے، درمیان میں درخت آ گیا. کوئی رکاوٹ آ گئی ہے ستون کی، چادر کی، درخت کی، پھر سامنا ہوتا ہے. میرے آقا نے کہا پھر سلام کہو. یہ افشوا السلام. کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ وہ ایک بار کہہ دے تو یہی بڑی غنیمت ہے، اور اگر کہہ دیتے ہیں تو بجائے دعا کے بد دعا دیتے ہیں. بڑے بدبخت قسم کی مسلمان متکبر، وہ سلام علیکم کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم کیا مطلب؟ تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے. ان بڑے بڑے فرعونوں کو دیکھیں آپ، جب یہ سلام کرتے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں جس سے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمایا ہے. یہودی آئے، السلام یا محمد. عائشہ صدیقہ نے سنا کہ علیکم السلام و لعنت اللہ علیہ، تم ہی پہ سام اور تم پہ اللہ کی لعنت. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ مسکرائے ارشاد فرمایا عائشہ اتنا غصہ؟ آج کے اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں وہ کہتا ہے السلام علیکہ یا محمد. فرمایا تو نے نہیں سنا میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا علیکہ، علیکم تم پہ. اللہ نے میرے حق میں ان کی دعا قبول نہیں کرنی، ان کے حق میں میری دعا قبول کر لینی ہے، یہی کافی ہے. دل تو چاہتا ہے ان کے متعلق وہی کیا جائے جو عائشہ صدیقہ نے یہودیوں کا متعلق کیا تھا. اتنا غیرت سے ہاتھ دھوئے ہوئے، اس کے تکبر میں ناخن نہیں چھپتا، سلام بھی صحیح نہیں، السلام علیکم. دل یہی کرتا ہے کہ اس کو جواب ویسے دیا جائے، لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا. افشوا السلام. فرمایا تم سلام پھیلاؤ کس میں؟ مسلمانوں میں. اصل میں نا پچھلے خطبہ جمعہ میں ایک سوال آیا تھا، وہ اسی کے متعلق تھا. وہ تھا کہ سلام لینی کیسے چاہیے. وقت بڑی تیزی سے نکل جاتا ہے، آدمی کسی چیز کو وضاحت سے بیان نہیں کر سکتا. ایک بات کرتا ہوں پھر آگے اس مسئلہ کی طرف آؤں جو کسی بھائی نے بھیجا تھا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے کہ سلام کہنا ہے تو کس طرح کہنا ہے، کس کو کہنا ہے. مولا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یسلم الراکب علی الماشی والماشی
علی القائد والقلیل علی الکثیر والصغیر علی الکبیر. ارشاد فرمایا کہ ہر سوار پیدل کو سلام کہے. اس معاشرے میں ذرا غور کرتے جنا اپنے کردار پہ. کیا ہمارے لیڈر چودھری لینڈ لارڈ پھنے خاں ایسے ہیں جو گاڑی پہ سوار ہوں اور پیدل چلنے والے کو سلام کہیں؟ میں نے کئی بار عرض کیا ہے کہ یہاں ایک ایسا بھی تھا جس نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو اس لیے اپنی سواری سے اتار دیا کہ میرے ساتھ بیٹھ کے تو کسی کو سلام کہتا ہے. یہ ہے مسلمانی. یہی تھا نا. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے جو یسلم الراکب علی الماشی. سوار پیدل چلنے والے کو سلام کہے. والماشی علی القائد, چلنے والا بیٹھے کو سلام کہے. والقلیل علی الکثیر والصغیر علی الکبیر, تھوڑے زیادہ کو سلام کہیں, چھوٹا بڑے کو سلام کہے. یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا. اس پہ عمل کرنے سے سنت پہ عمل ہوتا ہے, اور جس معاشرہ میں سنت کو اپنایا جائے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس پہ. ہم اللہ کی رحمتوں سے محروم کیوں ہیں؟ اور اسی سبب محروم ہے کہ ہم نے اللہ کو بھی چھوڑا اور محمد رسول اللہ کو بھی چھوڑا. وہ طریقہ کار نہیں ہے, وہ سنت نہیں ہے, وہ محمد رسول اللہ کا پیغام نشر نہیں ہوتا, وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا نہیں جاتا, اور ہم اس بات کو قبول بھی نہیں کرتے. بہت دیکھا ہے کو آج نا فرعون قسم کا انسان, یہ جی بٹ صاحب آگے ہیں, یہ جی رانا صاحب آگے ہیں, یہ جی چیمہ صاحب آگے ہیں, یہ چٹھا صاحب آگے ہیں, کھچ صاحب ہیں, کچھ صاحب نہیں. آتے ہیں بیٹھے لوگ, السلام علیکم جی. ان کا علاج تو وہ میں نے جو کہا نا سیدہ عائشہ صدیقہ نے کیا تھا. ان سے پوچھا جائے تم بدبختو مسلمان ہو, مومن ہو, تم اس فرعون کو سلام کہتے ہو؟ اس کا فرض تھا تمہیں سلام کیا جائے. اس زمین پہ آسمان کے نیچے آدم سے لے کر قیامت تک کوئی انسان محمد رسول اللہ کی جوتی کے برابر بھی درجہ نہیں پا سکتا. اور وہ بتا کیسی شخصیت ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, کب؟ جب بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوئے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے, تو سیدنا انس نے ان کو سلام کہا. ایک آدمی پریشان ہوا کہ اللہ کے نبی کا صحابی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام. انس یہ کیا؟ فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے محمد رسول اللہ بھی بچوں کو سلام کہا کرتے تھے. یہ بچے کیا ہیں؟ قائد, الماشی علی القائد, چلنے والا کھڑا بیٹھے کو سلام کہے. اور اگر محمد رسول اللہ بیٹھے ہوئے بچوں کو سلام کہتے ہیں, کوئی فرعون کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, بٹ صاحب کی حیثیت کیا ہے, ملی صاحب کی, جٹ صاحب کی, چیبہ صاحب کی حیثیت کیا ہے؟ کوئی حیثیت ان کی نہیں. جو یہ بد نصیبی اختیار کرتا ہے وہ رب کا باغی ہے, محمد رسول اللہ کا باغی ہے. قطعاً نہیں ان لوگوں کو سلام کہنا چاہیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے لوگ ہمیں سلام کہیں. کسی کا حق نہیں, حق اللہ اور محمد رسول اللہ کا ہے. جو وہ فرمائے حق وہ ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یہ. اور پھر آخری بات کر کے میں اصل مسئلہ بتاؤں جس کے لیے میں نے یہ مضمون اختیار کیا تھا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ تشریف فرمائے. ایک صحابی آیا, السلام علیکم, حدیث میں ہے رد علیہ, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی سلام کا جواب دیا. فجلسا, صحابی بیٹھ گیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں درج کر دی گئی. ایک اور آیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, فرد علیہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سلام کا جواب دیا. فجلسا, وہ بیٹھ گیا.
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 20 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں داخل کر دی. ایک اور آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرد علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلام کا جواب دیا. فجلسا، وہ صحابی بیٹھ گیا. ارشاد فرمایا اس کے نامہ اعمال میں اللہ نے 30 نیکیاں لکھ دی ہیں. یہ ہے وہ طریقہ سلام جو نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور جو ہم اس سے ہٹ کے کرتے ہیں یہ بغاوت ہے محمد رسول اللہ کی. اور ہمارے معاشرے میں یہ جو نحوست جاری ہے، آپ نہیں دیکھتے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ دن رات لڑائی جھگڑا، مار کٹائی، گالیاں، یہ وہ لعنت ہے جو محمد رسول اللہ کی سنت سے اعراض کی بنا پہ اللہ کی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جو یوں سلام کرتا ہے اس کو اتنی نیکیاں ہیں. پھر ارشاد فرمایا کہ سوار پیدل بیٹھے ہوئے کو، کم تعداد میں زیادہ تعداد والوں کو، چھوٹے بڑوں کو رحمت کائنات محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. یہ طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ بھی طریقہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. کیا؟ اللہ کے نبی علیہ مسند احمد میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسافے کی تبلیغ کی تعلیم دی، ترغیب دلائی، اور فرمایا اسلام میں مسافہ یوں ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے ایک ہاتھ ملاتا ہے. ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے ملانا رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ ہے مسافہ اسلام میں، مسند احمد میں. اور پھر ایک روایت ہے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک شخص آتا ہے، وہ میرا دوست ہے، میرا محبوب ہے، میرا بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، کیا میں اس کے ساتھ لپٹ جاؤں اور اس کا منہ چوم لوں؟ اور میں لا نہیں. اچھا اللہ کے نبی ایک میرا دوست، میرا محبت رکھنے والا، میرا پیارا، میرا بھائی، میرا رشتہ دار آتا ہے، اللہ کے نبی میں اس کے ساتھ ملوں اس طرح کہ آگے بڑھ جاؤں، اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لوں، اس کا منہ چوموں؟ فرمایا اللہ لپٹنا بھی نہیں ہے، یوں سلام لینا دینا بھی نہیں ہے. اچھا اللہ کے نبی افیاخذ بیدہ فیصافحہ، اگر میرا کوئی عزیز آتا ہے، رشتہ دار آتا ہے، دوست آتا ہے، وہ پتہ نہیں بھائی آیا کہ نہیں رکا لکھنے والا، یہ باتیں نوٹ کریں اور بے دھڑک اس کو بیان کریں. ابھی داؤد میں ہے اللہ کے نبی میں اس کا ہاتھ پکڑوں فیصافحہ تو اس سے مسافہ کروں؟ فرمایا نام، ہاں. یعنی صحابی رسول اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ میں اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے محبوب کا ہاتھ تھاموں. ہاتھوں کو تھاموں کے الفاظ نہیں ہے، ید ہی اس کا ایک ہاتھ فیصافحہ تو اسے مسافہ کروں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نام، ہاں ایسے کرو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا ہی مومن کی علامت ہے. پہلے میں نے مسند احمد کی روایت پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ اور سلیقہ دیا مسافہ کرنے کا. فرمایا ایک ہاتھ سے سلام لینا یہ مسافہ ہے جو مسلمان کا مسافہ ہے. پھر امام مالک میں ایک روایت لائے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ ملتے ہیں.
اور ابو ہریرہ اور نبی پاک جب ملے تو دونوں نے ایک ایک ہاتھ بڑھا کے دوسرے کا ہاتھ تھاما تھا. ایک ایک ہاتھ, دو ہاتھ نہیں, ایک ایک ہاتھ. پھر رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت اور المعبود میں شرابی داود میں لائے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام لیتے تو ایک ہاتھ سے محمد رسول اللہ سے مصافحہ کرتے تھے. اور پھر بخاری میں ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک ہاتھ کو خوشبو لگا کے رکھتے تھے روزانہ. الفاظ ہیں روزانہ انس اپنے ایک ہاتھ کو خوشبو لگاتے تھے. کسی نے پوچھا کہ انس ایک ہاتھ کو خوشبو لگانے کا سبب کیا, کیوں ایک ہاتھ کو لگاتے ہو؟ کہا اس لیے کہ میں اس ہاتھ سے اپنے بھائی سے مصافحہ کرتا ہوں. میں چیلنج کہتا ہوں آپ کو, یہ جاہل آدمی کی بات نہیں, یا بیوقوف کی, یا متکبر کی, فرعون کی, بت کی. یہ جو بڑے بڑے بت بیٹھے ہوئے نا, علامہ صاحب تو فلاں صاحب تو ٹمکان صاحب تو پیر صاحب, سلام ہی نہیں لیتے. وہ بے ادب ہو, ایک ہاتھ سے سلام لے رہے ہو. اس کھوتے کا پوچھو کہ تو اتنا عظیم ہے کہ تو نبی کائنات سے بھی بڑھ کے ہے. محمد الرسول اللہ تو خود ایک ہاتھ سے لیتے تھے, ان کے صحابہ ان سے لیتے تھے. تو کیا ہے؟ یہ بت ہیں جن کو ہم نے اس مقام پہ کھڑا کیا ہوا ہے. ان کو سلام کہنا, ہاتھ ملانا دور کی بات ہے, دیکھنا بھی نہیں چاہیے. یہ تو محمد رسول اللہ کے باغی ہیں, یہ تو سنت کے باغی ہیں. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں سلام لینا مسافہ ایک ہاتھ سے ہے. مسند احمد میں اور موطا امام مالک میں نے عرض کیا ہے کہ ابو ہریرہ رسول اللہ سے ملے تو دونوں نے ایک دوسرے کی طرف ایک ایک ہاتھ بڑھایا. اور ان المعبود میں انس رضی اللہ کے متعلق ہے کہ اللہ کے نبی کو ملے تو ایک ہاتھ بڑھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ایک روایت سلام کے سلسلہ میں مسافہ کرتے ہوئے تثنیہ کے صیغہ سے نہیں آئی. ایک روایت, تمام روایتیں صیغہ واحد سے آئی ہیں. ید, ایک ہاتھ, یدئی نہیں ہے, دو ہاتھ نہیں, کہیں بھی نہیں ہے, ایک ہی ہاتھ آیا ہے. اور پھر رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ, ابی داؤد کی روایت ہے, صحیح روایت, اپنے بابا کو ملنے کے لیے آتی تھی تو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ اپنی جگہ سے اٹھتے, اپنی بیٹی کی طرف جاتے ملاقات کے لیے. فَأَخَذَ يَدَهَا, نبی کائنات اپنی بیٹی کا ایک ہاتھ تھامتے تھے مسافہ کے لیے. صحیح روایت ابی داؤد کی کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ اپنی بیٹی جیسا سلام لیتے, ہاتھ ملاتے تو فَأَخَذَ يَدَهَا, اپنی بیٹی کا ایک ہاتھ تھامتے تھے. اور پھر جب سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کائنات محمد رسول اللہ جاتے, فَأَخَذَتْ يَدَهِ, ان کے بھی متعلق ہے کہ وہ اپنے بابا کے استقبال کے لیے آگے بڑھتی, ملتی, ہاتھ ملاتی تو ایک ہاتھ محمد رسول اللہ سے ملاتی. یہ تو متکبر لوگ ہیں, قابل نفرت لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دو ہاتھ سے, دو ہاتھ کا تو تصور ہی اسلام میں نہیں ہے. سلام کے وقت مسافہ کرتے ہوئے کوئی تصور نہیں ہے. وحد کا صیغہ ہے, جتنی حدیثیں بھی ہیں تثنیہ کا صیغہ کہیں آیا ہی نہیں ہے. اس لیے بھائی پہلی بات تو عرض کی تھی کہ سلام کے متعلق ہمیں علم ہونا چاہیے کہ یہ سلام ہے کیا, اور وہ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حدیثیں رکھی ہیں کہ جنت کا سبب ہے اپنے بھائی سے سلام لینا. اور باقی یہ کہ کس طرح وہ چلنے والا بیٹھنے والے کو, سوار چلنے والے کو, تھوڑے زیادہ کو, بچے بڑوں کو,
اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھتی ہیں. یہ ساری سلام کے متعلق تھی. خوش نصیبیاں ان لوگوں کی جو پہلے آ کے اس کو سن چکے اور پھر وہ اس پہ عمل کریں. اور وہ میرے بھائی جو آتے ہی اس وقت ہیں جب صرف نماز کا وقت ہوتا ہے, ان کو اللہ سمجھائے اور انہیں اللہ یہ بتلا دے. باقی بات سمجھنے سوچنے اور سننے والی نہیں ہے. اللہ ہمیں صحیح طور پہ مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.